بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کے کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا۔ لہذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں اور میں تنہائی کا گھر ہوں اور میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا، سمجھ لے بلا شبہ تو مجھے ان سب سے زیادہ محبوب تھا جو مجھ پر چلتے ہیں۔ سو جب تو آج میرے سپرد کیا گیا ہے اور میرے پاس آ گیا ہے تو اب میرا سلوک دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب فاجر یا کافر بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا، سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ مبغوض یعنی دشمن تھا۔ سو اب جب تو میرے سپرد کیا گیا ہے اور آج میرے بس میں آ گیا ہے، اب تو دیکھے گا کہ تجھ سے کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے اس طرح بھیجتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے اور روزے اس کے داہنی طرف آ جاتے ہیں اور زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے، اور نفل کام جو کیے تھے مثلا صدقہ اور نفل نماز اور لوگوں کے ساتھ جو خیر اور نیکی بھلائی کی تھی وہ اس کے پیروں کی طرف آ جاتی ہے۔ اگر اس کے سرانے کی جانب سے عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی۔ پھر اس کے داہنی طرف سے عذاب آتا ہے تو روزے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جگہ نہ ملے گی۔ پھر بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے جگہ نہ ملے گی۔ پھر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو امور خیر صدقہ اور احسان کے کام جو لوگوں کے ساتھ کیے تو کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے جگہ نہ ملے گی۔ قبر میں جانا تو ضروری ہے، مرنا ہے، آج نہیں کل۔ لوگوں کو ہم چھوڑ کر آئے، لوگ ہمیں پہنچا دیں گے قبر تک، اور یہ چیزیں وہاں کام آئیں گی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور جو دوسرے دینی کام سکھائے گئے، اس کو ہم نے کتنا تیار کر رکھا ہے۔ شکیل شکیل سے پوچھ رہا ہے کہ وہاں کام آنے والی یہ چیزیں تیرے پاس کتنی ہیں؟ کیا اتنی ہیں کہ وہ آنے والے عذاب کو ہر طرف سے روک سکتی ہیں؟ اور نہیں تو آج سے اپنی فکر میں لگ جا، تاکہ وہاں جانا جو یقینی ہے تو وہاں جانے کے بعد جو چیز ضرورت کی ہے اور سب سے بڑی ضرورت کی چیز وہ ہے کہ عذاب کو روک دے۔ اس لیے آج سے تیاری میں لگ جا شکیل، اپنی فکر کر اور قبر کو یاد کر اور موت کو یاد کر، تاکہ دنیا کی لذتوں میں نہ ڈوب جا۔ اس سے اپنے آپ کو بچا لے، ضرورت کی چیزیں استعمال کر لے، باقی چیزیں سب دنیا میں چھوڑ جانا ہے، سب چھوڑ کے گئے، ہم بھی چھوڑ کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھلے اعمال لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔